بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اپنی محبوب ہستیاں ہمیں عطا کی۔ کسی شاعر نے قلم اٹھا کے کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ خالق تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اپنی محبوب ہستیاں ہمیں عطا کی۔ خالق ان ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے بغیر چارہ نہیں، اتنا قبول کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پرآشوب دور میں سادات المومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما، رعیت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ پروردگار عالم، مالک ارض و سما، ہر جگہ دعا مانگتا ہوں، تیری ذات جانتی ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائیں۔ پروردگار عالم، جو بیمار ہیں برکت صاحب الزمان سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً سید صاحب کے لیے دعا ہے، انہیں خالق صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو پروردگار پریشان حال ہیں برکت امام سے ان کی پریشانی دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں امام زمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم۔ نعرہ ولایت، یزیدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و ملزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر والطغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد۔ پہلی دفعہ اس مقام پہ امر امام سے حاضر ہوا، آپ سب کی محبت، چاہت اور پیار اور خلوص دیکھ کے بڑا اچھا لگا۔ پہنچے ایسے ہیں جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آپ لوگوں کی خواہش تھی میں پہلے حاضر ہو سکوں، لیکن جب حکم بادشاہ کا ہوا میں حاضر ہو گیا۔ میں نے ادھر آ کے ملاقات میں آپ سب کے ساتھ جو چیز محسوس کی کہ روحیں پیاسی ہیں، متوجہ بھی ہے، شکر الحمدللہ خالق کے لاکسان ہے۔ اور میں نے پھر خود گزارش کی، امام وقت پہ کچھ سوال ہوں تو ضرور کیجیے گا۔ یہ میرے پاس 5-7 سوال ہیں، انشاءاللہ ساروں پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا۔ پہلے خالق کا ایک فرمان سنا دو، آپ درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میں پروردگار عالم، خالق ارض و سما کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ اس نے اس کی محبت میں سب کچھ بنا ڈالا۔
زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، ہوائیں، فضائیں سارے اپنے محبوب کی محبت میں بنا ڈالی۔ کسی کا مخلوق پہ اتنا احسان ہو پھر بنتا تو ہے محسن سے پوچھیں تو نے محمد جو دیا اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ مہربانی، میں تھوڑی سی تمہید بنا کے ذہن تیار کر لوں، مہربانی حضور بہت شکریہ۔ پھر ہمارا بنتا تو ہے ہم خالق کی بارگاہ میں عرض کریں خالق تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اپنا محبوب ہمیں دیا۔ خالق چاہتا کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنانے لگا ہوں۔ خالق کہتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں چاہتا، جو میرا محمد دے وہ لے لو۔ مہربانی، پہنچانے کو سلام ہے، پہنچانے کو سلام، مہربانی حضور، مہربانی سید، مہربانی، پہنچانے کو سلام ہے، جو میرا محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے۔ ایسا ہی حضور، شکر گزار ہوں۔ فرما رہے، تائید فرما رہے، ماشاءاللہ مجھے یہ بھی بڑے عرصے بعد ایک اچھا دین کی شناسائی رکھنے والا ایک ایسا شخص ملا ہے جس نے دین کو پیشہ نہیں بنایا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا اپنا کاروبار ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ حضور اسی چیز پہ میں نکلا ہوں۔ پیسہ آتا ہوا برا کسی کو نہیں لگتا، پیسہ چیز ایسی ہے، لیکن کیا کریں علی قیمتی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا تھوڑا آگے تیسے مہربانی، میرے دل کی دعا ان کے لیے ہے، اسی طرح ہی چلتے رہیے گا، دین کو پیشہ نہ بنائیے گا۔ اور برادر محترم آپ کے بارے میں بتا رہے تھے سید سردار کہ آپ نے وقف کیا، آپ لوگوں نے اس جگہ وقف کی ہے، کبھی اترانا نہ، ہم نے وقف کیا نہ، شکر پڑھنا انہوں نے قبول کر لیا، یہ بڑا ضروری تھا پیغام، مہربانی ہے۔ بلکہ بزرگ تعارف کرائے نا، یہ جو انہوں نے جگہ وقف کیا، ہاتھ باندھ کے کہنا آپ کی مہربانی، ہم وقف کرے کو پیچھے سے لے کے آئے تھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، نہیں یہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اپنی آنے کی جگہ منتخب فرمائی ہے، ان کی ہمارا کوئی کمال نہیں، اسی پہ سفر رہے نا تو خوبصورت رہتا ہے۔ میں کھا جاتی ہے، میں نے کیا، میں کر رہا ہوں، میں کروں گا، میں کی اوقات ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ لو جی، وہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کیا کہتے ہیں، میرا محمد جو دے لے لو۔ صرف بچوں کو جو بیٹھے ہو بیٹا، چھوٹے، یہ تو خیر سے بہت چھوٹے ہیں، پھر بھی انشاءاللہ سمجھنے والے ہیں، جو نوجوان آپ بیٹھے ہو بیٹا، جو سے مراد یہ ہے شریعت کے مطابق والدین اولاد پہ بڑا حق رکھتے ہیں، والدین جو کھلائیں اولاد پہ ہے کہ وہ جی کر کے کھائے، یہ نہیں ابا یہ 10 دن ہو گئے دال کھلا رہے، 10 دن سے چٹنی کھا رہے، نہ جو کھلائے۔ آپ کے محبت کو دیکھتے ہوئے حضور والا، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک سریکی کا ایک چھوٹا سا جملہ یاد آ گیا۔ کسی شاعر نے قلم اٹھایا، وہ کہتے ہیں بابا منافقاں دی کڑھائی تو قبلہ، علی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بات یا علی یا علی یا علی، بھئی بہت شکریہ۔ لو جی، میں بات کر رہا تھا بڑی اہم، باپ 10 دن مسلسل دال کھلائے، یہ نہیں کیوں نہ جی جو دے دے، حکم ہے اولاد اف تک نہ کرے، جو پہنائے جہاں رکھے
جی بابا، جی بابا، جی بابا، جی بابا، بابا آپ کا شکریہ۔ کئی بچے جذبات میں آ کے، ہوا ایسی چل پڑی ہے نا، جذبات میں آ کے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کی باتیں بھی ٹھیک ہیں لیکن کیا کریں ان کے باپ نے ان کے لیے اتنا کچھ چھوڑا۔ کوئی بات نہیں، میں بچوں سے نہیں گھبراتا، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ ان کے باپ نے ان کے لیے اتنا کچھ چھوڑا، ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہی کچھ نہیں۔ میں علی والے بچوں کو کہتا ہوں تمہارا باپ کچھ نہ دے، علی تو دے گیا ہے نا۔ بات جو کی سمجھانے لگا ہوں، سمجھنے کی کوشش، جو دے دے، جو کھلائے، جو پلائے، جو پہنائے، جی یہ نہیں کیوں، حکم نہیں۔ اگر باپ کے لیے یہ ہے کہ اس کو جی کرو تو خالق کہتا ہے میرا محمد جو دے دے، سمجھانے کی خاطر، سمجھانے کی خاطر۔ کیا خیال ہے امام کسے کہتے ہیں، حجت کسے کہتے ہیں؟ مختصر تعریف یہ ہے جس کی مٹھی میں کائنات بند ہو۔ بہت شکریہ۔ نہج الاسرار کے خطبوں میں بھی عالی فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کون سی چیز کہاں ہے اور کہاں ہونی چاہیے، ہم جانتے ہیں۔ جس کی مٹھی میں، جس کے سامنے ساری کائنات، اسے کہتے ہیں حجت خدا۔ تو پھر کیا خیال ہے آج کی تقریر کے بعد کل سے زندگی کا رخ موڑے نا؟ کیسے؟ یہ رونے دھونے نہیں، اس کا گھر اچھا میرا گھر کچا نہیں، جو محمد دے لے لو۔ شاباش، یہ ہے مجالس کا معیار، یقین جانو مولا کی قسم، یہ ہے شیعت کا معیار۔ بہت شکریہ بابا جی، یہ ہے معیار شیعت۔ یہ رونے دھونے ختم، ان کے پاس گاڑی بڑی ہے، کوئی بات نہیں، شکر ہے ٹانگیں تو سلامت ہے نا۔ جو اچھا یہ بھی عرض کرتا جاؤ، یہ بھی بڑی ضروری بات تھی، محنت کرنی ہے، یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے، نہیں، محنت کرنی ہے، عطا کرنا ان کا کام ہے، رونا دھونا نہیں۔ ایک دوسرے کو یہ نہیں سنانا میں اتنے دن ہو گئے میں تے گوشت ہی نہیں کھاتا، نہیں، شکر شکر، بھوکا تو نہیں سویا۔ جو محمد دے دے، اور مولا کی عزت قسم سادات، جس کو یہ جو سمجھ آگئی وہ اس دور کا سلمان ہے۔ شاباش، جس کو جو سمجھ آگئی، مہربانی، جس کو جو سمجھ آگئی وہ اس دور کا حر ہے، وہ حبیب ابن مدائر ہے، وہ فضہ ہے، جس کو جو سمجھ آیا ہے۔ میں علمی ذمہ داری کے ساتھ اپنے واجب الاحترام کو ساتھ گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ میں ان عاشقوں کا مجھے سوال ڈھونڈ کے دکھاؤ جنہوں نے کہا ہو ہمیں کیا ملے گا۔ یہ میں جی مہربانی لو جی، پھر انہوں نے احسان فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے احسان فرمایا، انہوں نے ہمیں اپنا پاک گھرانہ عطا کیا۔ انہوں نے غدیر کے موقع پہ اپنے پورے گھر کا تعارف کرایا، سارے گھر کا۔ یہ ایک تو ہاتھ اٹھا کے دکھا رہا ہوں، اس کے بعد حسن ہے، اس کے بعد حسین ہے، ان کے بعد سجاد ہے، ان کے بعد باقر ہے، سارے گھر کا۔ اور آخر میں کہا آخر میں میرا مہدی ہے۔ ٹھیک ہے، لو جی، کوشش ہے جو اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا، یعنی اس وقت زمانے کا امام لے نہ لے، مہربانی مہربانی، صلی اللہ صلی اللہ۔ بڑا پیارا درود پڑھا آپ سب نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت اچھا پڑھا، لیکن اس دور کی ضرورت ہے اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم۔ فرمایا جو آخری دور میں اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود، اللہ خوش کیتا ہے یار، تسی میں نو راضی کر دیتا ہے، طبیعت روح راضی ہوگی کہ جو گل کر رہے ہیں وہ تسی تسلیم کر رہے ہو۔ حضور ایسا ہی عجل فرج آل محمد یا عجل فرجہم۔ لو جی، جو اب رسول نے مہربانی کی
اس دور میں جو ہمیں دیا اس کے بارے میں دو چار بات کر لے، اس انداز میں کہ جو دے رہے ہیں وہ لے لے۔ مجھ سمیت، سید سردار سمیت، سادات عظام سمیت، محبان آل محمد سمیت ہر بندہ یہ کہے گا ہم نے کب ایسا ہے کہ ہم نے نہیں لیا مولا کو؟ بھئی لیا ہے نا، ہاں لیا ہے، پر ویسے نہیں جیسے محمد دینا چاہتا تھا۔ میں اس کے ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں، حالانکہ مثال جچتی نہیں۔ یہ پاک پتن کا ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس پاک پتن کے علاقے میں یہاں کے کسی وڈیرے نے ہر دفعہ الیکشن میں خود کھڑا ہوتا تھا، اس نے کسی اور کو کھڑا کیا۔ اس کو جب کھڑا کیا تو اس نے پورے علاقے میں یہ کہا اب میری جگہ یہ ہے۔ سننا مثال ہے بڑی نامناسب سی، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارے علاقے کا ایم این اے ایم پی اے بننے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو آپ سب نے اس کو ووٹ دینا ہے، اور جیسے میرے سے پیار کرتے ہو ویسے اسے کرنا، جیسے میری باتیں مانتے تھے ویسے اس کی ماننا، اور گھبراؤ نہیں، اگر یہ بن گیا ممبر تمہاری سولنگ پکی کروائے گا، تمہاری گلیوں میں نکاسی کا نظام ٹھیک کروائے گا، پانی میٹھا لے کے آئے گا، تمہارے بچوں کی نوکریاں لگیں گی۔ کیا کرو گے؟ بیٹھک بیٹھک، ڈیرا ڈیرا، گاؤں گاؤں، جگہ جگہ بیٹھ کے اسی کی بات کرو گے یار، چرچے شاباش، چرچے ہی چرچا کرو گے یار، اس کو ہم نے جتوانا ہے، اس کی ہم نے ماننی ہے، کیونکہ اس کے آنے سے فائدے بڑے ہوں گے، پورا علاقہ سدھر جائے گا، بندہ بندہ بے روزگاری سے نکل آئے گا۔ اگر ایک عام بندے، عام ملک، چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے علاقے کا چھوٹا سا بندہ کھڑا ہو کے مخلوق کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور وہ منتخب ہو کے لوگوں کو نوکریاں دے سکتا ہے، سولنگ لگوا سکتا ہے، نالیاں پکی کروا سکتا ہے، تو جسے محمد نے کہا جب میرا مہدی آئے گا، مہربانی، میں نے چھوٹی سی مثال دی، بہت شکریہ، میں نے بڑی چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں، بہت شکریہ، مہربانی سید، مہربانی، بہت شکریہ۔ میرا مہدی آئے، سرکار آئے گا تو کیا کیا ہوں گے؟ کا عدل ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، کائنات امن کا گہوارہ بن جائے گی، ظالم بما ظلم ختم ہوگا، بھوکا کوئی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو جی، اسی سردار کے حوالے سے اب جیسے رسول چاہتے تھے، انتظار تو ہمیں ہے، لیکن جیسا رسول چاہتے تھے انتظار اور پیار ویسا کر کے دکھانا ہے۔ 5 کام کرنے ہیں، زیادہ نہیں، 5 کام۔ پہلا کام، اپنے آپ کو پہچان، حضور یہ بند کر دیجئے گا، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، میں کون؟ بڑا مختصر جواب دیتا ہوں، سوالوں پہ آتا ہوں، میں کون؟ فوراً ذہن میں خیال آئے گا میں کچھ بھی نہیں، میں کسی کی دعا ہوں، مہربانی، میں کسی کی دعا ہوں، کسی نے مہربانی کر کے مجھے دنیا میں آنے کا خالق کی طرف سے موقع دلوایا، اچھا میں اس دور میں کیوں آیا؟ یہ سوچ اپنے اندر آ رہی ہے، سوچو گے کمال راستے تمہارے سامنے کھلیں گے، اور یقین کرو جب تم وہ سوچو گے جس کے لیے آئے ہو، پھر وہ سوچنا چھوڑ دو گے جس کے لیے نہیں آئے۔ یہ سوچ میری نہیں کہ جناب علی کے پاس موبائل کہاں سے آیا، ان کے پاس بڑی گاڑی کہاں سے آئی، ان کی اتنے کلے زمین کہاں سے آئی، یہ میری سوچ نہیں، نہ میرا موضوع ہے، کیونکہ میں علی والا ہوں، میں جلنے کے لیے نہیں آیا، جلتے وہ ہیں جنہوں نے آگے جلنا ہو۔ مہربانی، زندہ باد، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ میں سوچ کے لیے نہیں آیا، میں خام کا بیٹھ کے ان کو موضوع گفتگو بناؤں۔ بھئی اگر کسی کے پاس 100 کلہ زمین ہے اور 6 مہینے بعد 200 کلہ ہو گئی، میں کیوں جلوں؟ اللہ اسے اور دے، میں شیعہ ہوں، میرا ظرف بڑا ہے، غور فرمائیے گا، میں تحفے دے کے جا رہا ہوں، سنبھالیے گا، میں کیوں جلوں کسی کے لیے؟ خدا انہیں اور دے،
خدا انہیں ارے بھائی تو تو کنگال ہے، مجھے کہنے لگے تو تو کنگال ہے، تیرے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں، اوروں کو تو دعا دیتا ہے۔ میں نے کہا کیا کروں، میں کائنات کا امیر ہوں، میرے دل میں امیر رہتا ہے۔ غور فرماتے جائیے گا، سنبھالتے جائے گا، یہ قیمتی موتی ہیں۔ اچھا جی میں اس دور میں کیوں، ارے کون سی صدی چل رہی ہے، 21ویں۔ اچھا جی کون سا سن چل رہا ہے، 2026۔ اچھا جی یہ ہمیں کن کے ساتھ محبت کا حکم ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ اور حبیب کی آل کے ساتھ ہمیں محبت کا حکم دیا، مودت کا بھی حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اور واجب الاحترام قابل قدر بیٹھے تھے تو گفتگو شروع ہوگی، میں اور یہ بیٹھے ہیں، ان کی ہماری باتیں ہوتی ہیں نا ایسی، تو آپ بھی فائدہ اٹھا لینا۔ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب بات تو ٹھیک ہے، ہم اس دور میں آئے ہیں، لیکن شاہ صاحب کیا اچھا ہوتا ہم 1400 سال پہلے رسول کے دور میں آ جاتے۔ تحفہ دینے لگا ہوں، سنبھالنا زندگی میں کام آئے گا، باتوں میں باتیں سمجھا کے جا رہا ہوں۔ کیا اچھا ہوتا ہم علی بادشاہ کے دور میں آ جاتے، کیا اچھا ہوتا ہم 61 ہجری میں کربلا میں ہوتے، کیا اچھا ہوتا ہم صادق آل محمد کے دور میں ہوتے۔ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا کرے، خالق کی مرضی یہی ہے۔ سننا تحفہ ہے، کام آئے گا انشاءاللہ، پرواز بڑھائے گا۔ مجھے کہنے لگے جی کیا ہو جاتا ادھر اس وقت آ جاتے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، خالق کا امر یہی تھا، ہم خالق کی رضا پہ راضی ہیں، کوئی بات۔ کہنے لگے شاہ جی کوئی دل کی ڈھارس کے لیے بتا دو، اس دور میں کیوں آئے؟ میں نے کہا بڑے بڑے راز ہیں۔ آپ نے پھر کہا تو میں ایک کھولنے لگا، اصل میں خالق ان کو بھی انعام دے گا جو اس دور میں تھے، جیسے جناب سلمان محمدی، جیسے جناب بوذر، جیسے جناب قمبر، جیسے جناب مقداد، جیسے جناب حذیفہ یمانی، جیسے جناب فضہ، ان کو بھی دے گا، انعامات سے نوازے گا، جیسے حر، جیسے حبیب ابن مظاہر، جیسے جناب جون، جیسے ابو بشیر، جیسے احمد بن اسحاق قمی، ان کو بھی انعامات سے نوازے گا۔ میں نے کہا حضور ہمارے انعام ڈبل ہیں۔ کہہ لگے شاہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ مہربانی 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 مہربانی، زندہ باد۔ زندہ باد محمد اجل اللہ الاجل الاجل ادرکنی فی سبیل یا زندہ باد مردہ باد مردہ باد بے شمار اللہم صلی اللہ محمد علی محمد واجل فرجال۔ بھئی کیا بات ہے، کیا معیار سماعت ہے یار۔ میں نے کہا حضور اس میں بھی راز ہے۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا حضور اس دور میں ہوتے تو بھی ٹھیک تھا، اس دور میں بھیجا تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو وہ جانتے ہم نہیں جانتے۔ کہنے لگے پھر بھی ڈھارس کے لیے کوئی جملہ؟ میں نے کہا حضور دیکھ کے ماننا اور ہے۔ جوان بچوں کو، دوستوں کو میں ایک چھوٹا سا پیغام، بزرگ جانتے ہیں، بچوں تم سے کوئی بعد میں گفتگو میں پوچھے سید کہے تو گیا دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ یہ دیکھ کے ماننا اور غیبت میں ماننے میں کوئی فرق نہیں سمجھایا۔ بچوں میں آپ کے سامنے اس گھر کا نام لیوا کھڑا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، مجھے آپ سب کا حیا ہے، میں کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کروں گا، مجھے ان کا بھی ڈر ہے، ان کا بھی ڈر ہے، ان کا سب کا ڈر ہے۔ کل کہیں گے یار شاہ جی باتیں تو اچھی کر رہا تھا، ممبر پہ کھڑے ہو کے حرکتیں بڑی غلط تھی، مجھے آپ کا ڈر بھی ہے، آپ کا حیا بھی ہے۔ یہ ہے دیکھ کے ماننا، آپ میں سے کوئی نہ ہو، اکیلا میں ہوں اور میرا امام ہو، یہ ہے غیبت میں ماننا۔ مہربانی مہربانی، شاباش شاباش۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی معیار سماعت کی کیا بات، آپ کی کیا بات؟ یہ ہے غیبت میں ماننا، کوئی دیکھے نہ دیکھے سرکار دیکھتے ہیں۔ بچوں میں آپ کو ایک مثال دوں، بیٹا آپ بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہو،
کتنا یہ اسٹرانگ کیمرہ ہے. آپ سارے بیٹھ کے داد بھی دے رہے ہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, گفتگو بھی کر رہے ہیں, حوصلہ بھی دے رہے ہیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں, لیکن کل کو آپ ان کو ہم سب کو سننا چاہیں گے تو آپ سن سکتے ہیں. ریکارڈنگ ہو گئی, 6 مہینے بعد سننا چاہیں آپ سن سکتے ہیں, اگر یہ ویڈیو کے ڈیلیٹ نہ ہوئی تو. 6 سال بعد سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. یہ کس نے کیمرہ بنایا؟ بندے نے. اللہ نے تو نہیں بنایا, نبی نے تو نہیں بنایا, کسی ولی وسیع نے تو نہیں بنایا. ارے بشر اتنی ترقی کر گیا, کیمرہ بنا ڈالا, ہر چیز ریکارڈنگ کرتا ہے, تو پھر کیا خیال ہے عین اللہ کون ہوتا ہے؟ اوئے ہوئے شاباش, مہربانی حضرت, مہربانی یار. عین اللہ کون ہوتا ہے؟ ہماری ہر چیز دیکھی جا رہی ہے. ایک شریف سرکار فرماتے ہیں اگر میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو دشمن تمہیں کھا جائے. دیکھ رہے بیٹھے ہوئے. لو جی میں بس 2-3 سوالوں پہ وقت کر کے پھر واپس آتا ہوں. میں نے کہا میں اس دور میں کیوں آیا؟ فیصلہ ہو گیا, جو اللہ جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا. خدا نے مہربانی کی, جس دور میں بھی بھیجا مجھے اس دور کے تقاضے پورے کرنے ہیں. اچھا ایک اور بات بیٹھ کے کر رہے تھے, سید بات تو آپ کی ٹھیک ہے, ذرا یہ بتائیے صفین کا سوال ہم سے ہوگا؟ میں نے کہا آغا صاحب نہیں ہوگا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ہم صفین میں تھے نہیں. مجھے کہنے لگے خیبر کا سوال ہوگا. میں نے کہا جی خیبر کا بھی نہیں ہوگا, ہم خیبر میں تھے نہیں, اس وقت تو نہیں تھے نا. اب تو خیبر سلام کرنے تو جا سکتے ہیں نا, مقام تو دیکھ سکتے ہیں. مجھے کہنے لگے 61 ہجری کربلا کا. میں نے کہا نہیں ہونا, ہم 61 ہجری میں تھے ہی نہیں. ہماری ارواح تھیں, ہم نہیں تھے. اگر ہماری روحوں نے لبیک یا حسین نہ لگایا ہوتا آج دنیا میں بھی لبیک یا حسین نہ کہتے. ہماری روحیں تھی. ہم 61 ہجری میں تو نہیں تھے. کہنے لگا جی ہم نہیں تھے. میں نے کہا اس کا مطلب ہم سے وہ نہیں پوچھا جانا. کہنے لگے پھر کیا پوچھا جانا ہے؟ میں نے کہا ہم سے پوچھا جانا ہے جس دور میں ہم تھے, دور میں تم نے حجت کے لیے کیا کیا. اسی سوال کے جواب کے لیے حضور میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اسی سوال کے جواب کے لیے ہمیں مجالس کی صورت میں اکٹھا کیا جاتا ہے. یقین کیجئے اسی سوال کے جواب کی تیاری کے لیے سید ہمیں ماتمی حلقے میں کھڑا کیا جاتا ہے. میں اس کا جواب ہی دے دیتا ہوں. بندے کہیں گے شاہ جی مجالس میں کیوں اکٹھا کیا جاتا ہے؟ حضور ہم سننے آتے ہیں حر کیسا تھا. شاباش شاباش, ہم سننے آتے ہیں حبیب کیسا تھا, جون کیسا تھا. میں چلو سید میرے سامنے تشریف فرما, میں سید سے پوچھتا ہوں کیا کرتے ہو؟ یہ سمجھانے کی خاطر ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لینے لگا ہوں. سید کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے شاہ صاحب نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا سید نوکری کو کرتے ہو؟ کہنے لگے سیدھی بات ہے, نوکری کروں گا, تنخواہ لوں گا, گھر چلاؤں گا, بل دوں گا, بچے پڑھاؤں گا. یہ جو گاہ ہے نا یہ مستقبل. ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا شاہ صاحب آپ کے بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی نوکری. میں نے کہا کافی نہیں. کہنے لگے شاہ جی وہ ان کی ضرورت تھی, یہ میری ضرورت ہے. میں نے کہا آپ کے بھائی کیا کرتے؟ کہنے لگے وہ کاروبار. میں نے کہا کیوں کرتے؟ کہنے لگے شاہ جی کاروبار کریں گے, منافع کمائیں گے, پیسے جب آئیں گے مجلس کرائیں گے, کربلا جائیں گے. اگر بات پہنچ گئی ہے تو پھر تحفہ ہے سنبھالو. بچے سے پوچھا, میں نے کہا بچے کیا کر دو؟ کہنے لگے سید پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہے ہو؟ سید پڑھوں گا تو ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, وکیل بنوں گا. ارے بھئی ہمارا آنے کا مقصد یہ زمانے کا امام فرماتے ہیں جا میرے دادی کے ذکر میں سن حر کیسا تھا, تاکہ اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھ وہ حر تھا میں بنوں گا. مہربانی 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 حیدری مہربانی. میں نے بڑے آسان انداز میں آپ تک پیغام پہنچایا ہے. بھئی رات کو سوتے ہیں کیوں؟ صبح اٹھوں گا, کھانا کھلایا, ابھی تبرک نیاز بنی ہے. یہ شاہ صاحب نے سب کو کہا کھاؤ, 2-2 3-3 4-4 پلیٹیں کھاؤ, سرکار کا صدقہ کھاؤ. لو جی کہنے لگے اور کھاؤ. کہنے لگے نہیں اب میں رات میں کھاؤں گا. ایسا ہی ہے نا جی, میں فلاں جگہ جاؤں گا, میں کروں گا. کیا خیال ہے ہر چیز میں مستقبل ہے, تو ہمارا بھی تو کوئی مستقبل حقیقی ہے نا.
اور ہمارا مستقبل یہی ہے، وہ آئے گا کعبے کی چھت ہوگی، کائنات کو جمع کرے گا، کیونکہ وہ خود جمعہ جو ہے نا۔ اجل اللہ تعالیٰ فرش ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ وہ مہربانی نا، میں یہ سفر عشق ہے 20 سال سے، احسان فرما رہے ہیں، وہ مجھے بھیجتے ہیں۔ شاہ جی میرا بڑا دل کرتا ہے، یقین کیجئے، میں بھائی ہو، آپ خون ہو، میرا دل کرتا ہے میں صبح ادھر جاؤں، دوپہر میں اس گاؤں جاؤں، شام اس گاؤں جاؤں، رات اس گاؤں جاؤں، جگہ جگہ جاؤں، گھر گھر پہنچوں، شہر شہر پہنچوں، لوگوں کو بتاؤں وہ آنے والا ہے۔ لیکن یقین کر پیر، جتنے بھی بانی ملے نا سارے بارے پڑھانے والے ملے، پھر اس لیے دوبارہ جاتا ہی نہیں۔ جو اس درد میں ہم درد بنے مجھے ساتھ پائے گا، یہاں ہم حق والوں کے لئے کیوں نہیں لے کیوں نہیں نکل سکتے؟ وہ جو والی بات رہ گئی اس پہ بھی بات کرتا ہوں، سوال شروع کرتے۔ پہلا سوال یہ ہے، امام کا ظہور کب ہوگا؟ مختصر جواب دوں گا، حضور وہ اچانک آئے گا۔ بڑی بڑی یقین کرو پاک پتن والوں، بڑی بڑی نشانیاں لکھی ہیں، یہ ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ سارے کام یکدم ہوں گے۔ وہ اچانک، 5ویں امام فرماتے ہیں ہمارا فرزند اچانک آئے گا، جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو ویسے ہمارے فرزند کا انتظار کرو، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا، بالکل اچانک، پتہ ہی نہیں چلنا، کسی وقت اعلان ہو جانا ہے۔ اچھا اعلان کے بھی میں بتاتا جاؤں، سورج کا سپیکر ہوگا، قمر تک علی ظاہر ہوگا۔ آپ کی محبت ہے تو میں آیا آپ کھولتا جا رہا ہوں، مہربانی۔ قمر تک یا علی ظاہر ہوگا اور اعلان کرے گا دنیا والوں، درود والوں کا وارث مہدی آ گیا ہے۔ ایک اور بھی بتاتا جاؤں، بے مہربانی، تم پاک پتن میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں، پہنچنا مکے ہم سب نے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے کہا تمہیں جہازوں کی ضرورت پڑنی ہے، معصوم فرماتے ہیں آنے تو دو ہمارے فرزند کو، شرط انتظار ہے، جو سچے انتظار کے ساتھ کھڑا ہوگا جہاں، پہلا قدم وہاں، دوسرا کعبہ، طی الارض، شاباش، طی الارض، سرکار ہم رات کو بستر پہ سو رہے ہو، اعلان ہو گیا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح صبح اٹھنا، تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا، رکا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا ہے۔ سرکار ہو سکتا ہے رکے کی طرف نگاہ نہ جائے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں وہ بما بستر کعبے بلا لے گا۔ یہی میں نے روک دینا تھا، لیکن میں بات تھوڑی سی آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑھانے لگا۔ ہو سکتا ہے کہیں کچہریوں میں بیٹھ کے، چوکوں میں بیٹھ کے، ڈیروں میں بیٹھ کے بات کرو کہ سید آیا تھا، ہمارا خطیب آیا تھا، ممبر پہ کہہ گیا، یہ بات کر گیا، کوئی بندہ تم سے کہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ پاک پتن میں سویا ہو، بستر سمیت کعبے پہنچ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو کہنا سید کہہ گیا تھا قرآن پڑھ، ثواب کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے نشانی ہے قرآن، قرآن پڑھو گئے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اس کہنا قرآن میں لکھا ہے ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برخیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا۔ جو محمد کے پسینے سے بنا ہو وہ تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، جو محمد کا خون ہو وہ نوکر نہیں بلا سکتا۔ سرکار اگر کوئی دنیا سے چلا گیا، فرمایا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ماتا علی حب آل محمد، ماتا شہیدہ، ماتا مغفورہ، پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مومن مرتا تھوڑا ہے، مومن تو سوتا ہے۔ حضور یہ بہترین موضوع ہے، سادات میں پھر کبھی آیا نا،
تو مجھے آپ حکم کیجئے گا، لیکن آپ نے جب بھی مجھے بلانا ہے کم از کم آپ ادھر سے 5 7 10 20 کلومیٹر بستیاں پھرو، مجھے کہو کہ سید ہم نے 5 6 پروگرام کٹھے کر لیے ہیں، رات کو ہمارے پاس پڑھو، ادھر بھی چلیں گے، ادھر بھی 5 5 7 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈیرے پہ کہیں مسجد میں بیٹھ جائیں گے، کہیں منبرگاہ بیٹھ جائیں گے، بے شک اہل سنت کی مسجدوں میں لے چلو، ہمارا پیغام محبت ہے، سب تک انشاءاللہ ایک دفعہ پہنچیں گے۔ پھر آپ نے ہمت کر کے مہینے 2 میں کوشش کر لی، کاشف بھائی کو 5 7 علاقے کور کر لیے، پھر مہینہ 2 بعد وہ 5 7 علاقے، اسی طرح جگہ جگہ ہر کان تک آواز پہنچنی چاہیے، کوئی آنے والا ہے۔ شاباش۔ سرکار دنیا سے چلے گئے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی قبر میں سویا ہوگا سوئی ہوگی۔ مہربانی، ہمارا فرزند قبر پہ آئے گا۔ جانتے ہیں حضور ہماری مکتب تشیع کی ساری دعائیں کمال ہیں، لیکن ایک دعا با کمال ہے جس کا نام ہے دعائے عہد۔ حدیث قصہ خیر و برکت کے لیے اسے ایسے ہی ہے نا، دعا جوشن کبیر، جوشن صغیر، کافی دعائیں ساری خیر و برکت کے لیے، مگر یہ واحد دعا ہے جو چھٹے لال ولایت نے خود تعلیم فرمائی، اور بادشاہ نے فرمایا جو نماز صبح کے بعد اس کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا یا ہوگی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا۔ تمہارے لیے لاہور سے تحفہ آیا ہے دعا عہد کی صورت پہ، چھوٹا سا ہے، کتابچہ ہے، وہ آپ جیب میں رکھنا، پڑھنا، اور میری گزارش ہے سادات ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو اس طرح پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا میرا بیٹا قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ اس پہ میں آخر میں تھوڑا سا ایک جملہ کہوں گا، میں سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ امام کا ظہور کب ہوگا؟ وقت معین کرنے والے کو جھٹلاؤ، وقت معین نہیں ہو سکتا، بس اتنا ہی کافی ہے، وہ اچانک آئے گا۔ لو جی، میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، میں سید کے پاس میں نے آنا تھا تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے شاہ جی آؤ، کبھی اس طرف آؤ تو میرے پاس ضرور آنا، کبھی اس طرف آؤ تو میرے پاس ضرور آنا۔ اچانک میرا دل بن گیا، سید بڑے عرصے سے بلا رہا تھا، میں چلا نہ جاؤں۔ آگے میں گیا تو دیکھا تو سید ایک بندے کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا کھڑا، بڑی وہ بندہ بھی عجیب حرکتیں کر رہا تھا، سید کو گالیاں دے رہا تھا، سید بھی ذرا ہاتھ پائی لڑائی کر رہا تھا۔ جو ہی میں آیا میں نے سید کو لڑتا دیکھا، میں نے کہا یار چلو یہ تو مجھے بلا رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، شاباش شاباش، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے شاید سمجھ آ جائے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حضور، بہت مثال کے ذریعے سمجھایا تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ لو جی جناب مجھے بلا رہے تھے، میں قدرتی آ گیا، دیکھا تو جناب سینما بیٹھے ہوئے، میں کیا چھڑو یار انہاں پیرا نہیں میں نے دھوکا دیتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ انتظار پر اس معیار کا ہر وقت محسوس کرو، وہ اچانک آئے گا اور انشاءاللہ آ گیا، ان کا وعدہ ہے، پھر جہاں بھی ہوگے وہ بلا لے گا، وہ تمہیں جمع کر لے گا۔ لو جی پہلا سوال یہی تھا کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ وقت معین کرنے والے کو جھٹلاؤ، وہ اچانک آئے گا، سمجھ لو بس آنے والا ہے، انشاءاللہ آنے والا ہے۔ لو جی سرکار کی غیبت کے دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو پاک رکھو، آنکھوں کا حیا بناؤ، اس وجہ سے دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن شاباش، سب سے پہلے شاباش۔ سید میں تو اہل سنت کے ہاں خطاب میں کہتا پھر میرے سے ایک اہل سنت اجتماع میں کسی نے پوچھا سید کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہوئی؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ۔ کہنے قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے۔ میں نے کہا جس دن نماز پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر عورت تجھے ماں بہن نظر آئے سمجھ لینا نماز قبول ہو گئی ہے۔ مہربانی۔ پہلی ذمہ داری ہے غیبت کبریٰ میں، بادشاہ معظم کے اس دور غیبت میں پاکیزہ رہو، باحیا رہو، تنہائیاں پاک رکھو۔ دوسری ذمہ داری ہے شاکر بنو، شکر والے، کسی کی چیز دیکھ کے متاثر مت ہوا کرو، اس کے پاس اتنی بڑی فیکٹری، اس کے پاس اتنا مال نہیں، مطمئن رہو تمہارے پاس مولا تو ہے نا،
شاکر رہو، روتے دھوتے نظر نہ آؤ۔ تیسری چیز صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، معصوم فرماتے غیبت میں امتحان آئیں گے، تمہیں چھانا جائے گا، پھر چھانا جائے گا، پھر یعنی امتحان ہیں ہی ہیں، لیکن وقتی ہوتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی بڑے راز ہے۔ لو جی ایک بتاتا جاؤں، یقین کرو ہم بھلکڑ لوگ ہیں، اگر ہمارے ساتھ امتحان نہ جوڑے ہوں ہمیں تو کل کا کھانا یاد نہیں، آل محمد بھی بھول جائیں گے۔ اوئے ہوئے، پہلی دفعہ میں کہہ گیا ہوں سید، پہلی دفعہ میں ایسی بات لوگ، ہاں یہ بھی ہمیں جگانے، وہ جاگتے رہنا۔ اور یہ بھی بتاتا جو تکلیف بیماریاں آتی ہیں نا، معصوم فرماتے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں کے گناہ دھوتے ہیں۔ ہر چیز میں راز ہے، ہر چیز میں راز، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات، اپنے مومنین کا ساتھ دینا، کسی کے پاس روٹی نہیں چپ کر کے پہنچانا، کسی کی بیٹی بیٹھی ہے جہیز نہیں، حضور نے ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ اچھا میں نے کہا آپ نے موبائل پہ ٹائم دیکھا۔ اب کسی کی بیٹی بیٹھی ہے جہیز نہیں ہے، چپ کر کے 10 15 20 بندے، کوئی استری لے لے، کوئی مشین لے لے، کوئی اکٹھا کر کے خود نہ جانا، کسی کو کہنا او علم والے گھر دیا، وہ پوچھیں گے کیا ہے، کہنا جہیز، وہ پوچھیں گے کس نے دیا، خبردار ہمارا نام نہ لینا، کہنا امام زمانہ نے بھیجا ہے۔ شاید اللہ کرے کسی کو میری باتیں سمجھ آ جائے۔ مہربانی۔ پانچویں ذمہ داری، بس ویسے تو بہت زیادہ ہے، 5ویں ذمہ داری اپنی زندگیوں سے میں نکالو۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے ماتم کیا، میں نے مجلس پڑھی، میں نے مجلس پڑھوائی، میں نے امام برگاہ بنوایا، میں نے تبرک نا میں نا کہاں گئے تھے؟ میں مجلس پہ گیا تھا، میں کون ہوں تو مجلس پہ جانے والا؟ کہاں گئے تھے؟ یار بس اس کی مہربانی ہے، پتہ نہیں میں کہاں ہوتا، اس نے مجھے ذکر پہ بلا لیا۔ آپ کی محبتوں کو سلام ہے، آپ کی محبتوں کو سلام ہے۔ کاشف بھائی بندے تھک جائے مجھے اشارہ کرنا یار۔ بھائی کیا بات ہے، میں حاضر، میں آپ کے لیے حاضر، سنتے جاؤ سنبھالتے جاؤ۔ اس کے بعد میرے پاس ہوا، ویسے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں مختصر عرض کر گیا، اس کو بھی سنبھال لو تو بڑی بات ہے۔ اس کے بعد یہ سوال آیا ہمیں اپنے امام کی، وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے کیا کرنا ہے؟ خالی جاننا معرفت نہیں، پہچاننا بھی معرفت ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سید کا بیٹا، چونکہ سید ہی اس کی ہر چیز کا ذمہ دار ہے، ایسے ہی ہے۔ سید کا بیٹا باہر نکلا، پوچھے کس کا بیٹا ہے؟ آپ کا نام؟ ریاض، کہنے لگا میں ریاض حسین شاہ کا بیٹا ہوں، میرا پیو اینا وڈا بندہ، میرے پیو ورگا کسی دا پیو نہیں۔ تے جنہیں پوچھیا سی دس کہندا پتر ہے، تے انہیں پوچھیا یار میں تیرے ویکھ رہا سی پیو تیرا تینوں کم دس رہا سی، تو کہنا سی کسی اور نو دس۔ غور فرمانا، میں نے مثال کے ذریعے آپ تک بات پہنچانے کی میں مہربانی۔ تیرے بابا نے کہا بیٹا یہ کام کرو، تو نے کہا کسی اور کو بتاؤ، تعریفیں کرتے میرا پیو ہے تو میرا پیو ہے تو میرے پیو ورگا کسی دا پیو نہیں۔ حضور معرفت یہ ہے جس کو مانو اس کی بھی مانو۔ شاباش، بڑا مختصر سمری آپ کی خدمت میں گزارش کیا، شاباش، مہربانی، بہت شکریہ۔ میں نے ویسے معرفت ایک موضوع ہے حضور، اس پہ اشرے پڑھنے چاہیے، لیکن میں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا، اتنی بھی آ جائے آہستہ آہستہ تو آگے مولا مہربانی فرما۔ ٹھیک ہو گیا، جس کو مانو اس کی مانو۔ چلو زمانے کے امام سے پوچھو سرکار آپ کیا چاہتے ہیں؟ بچوں یہ بیٹا ریکارڈ کرنا، یہ جو میں اب بات کرنے لگا ہوں بڑی اہم بات ہے۔ سرکار آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا تم مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے بن جاؤ، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ اوئے ہوئے، اوئے ہوئے، علی محمد، شاباش
शाबाश, जिंदाबाद। अजल फरज आले मोहम्मद नहीं भूले। अच्छा जी, अगला सवाल है, सरकार की मार्फत क्यों ज़रूरी है? इसलिए पाक रसूल ने फरमाया था, मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततल जाहिलिया, मर गया वो शख्स जाहिलियत की मौत जो ज़माने के इमाम की मारिफत के बग़ैर मर गया। हजूर जो मैं आप बात करने लगा गवाही दीजिएगा कि ऐसा है या नहीं है। आम तौर पे बंदे नहीं जो मैं आप बात करने लगा हूँ, आम तौर पे बंदे मिंबर पे आके कहते जो ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया वो जहालत की मौत मर गया। याद रखना, जहालत और है, जाहिलियत और है। जहालत का मतलब है ला इल्मी, जाहिलियत का मतलब है जान के इनकार करना। ये है, ये हाँ, ये है जाहिलियत। बड़ा फर्क है जहालत और जाहिलियत में। अक्सर कह जाते हैं जहालत का मतलब लाइल्मी है। मुझे नहीं पता दीवार के पीछे क्या है, मैं लाइल्म हूं। इस वक्त आप भी लाइल्म है दीवार के पीछे क्या है। ये है जहालत। जाहिलियत ये है हमें पता है दीवार के पीछे हो या इधर हो इमाम हैं। शाबाश शाबाश। मार्फत इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर मौत कुफ्र की मौत है, जहलियत की मौत है। मेहरबानी, उम्मीद है मैंने इशारों में आप तक पैगाम पहुंचाया होगा। अगला सवाल है, जब इमाम का ज़हूर होगा हम किस हालत में होंगे और क्या हमारा शुमार उनकी फ़ौज में होगा? दो सवाल है एक चिट पे। पहला सवाल है, जब सरकार का ज़हूर होगा हम किस हालत में होंगे? ये हमारे ऊपर मुनहसर है, हम किस हालत में होंगे। वैसे कहते हैं वुज़ू इमाम की फौज की वर्दी है। ओए होए, शाबाश। जवान बच्चों के लिए पैगाम था, मेहरबानी है दो। हमें अपने आप को बवुज़ू रखना है, पाकीज़ा रखना है, बाहिया रखना है। हमने ऐसी महफिलों में नहीं बैठना जिन महफिलों में बैठ के हम मासूमीन से दूर हो जाएं, बल्कि अपने अंदर इतने करंट पैदा करने हैं ऐसी महफिल में बैठना भी पड़ जाए मोहब्बत के साथ उनका रुख मोड़ना है। हम किस हालत में होंगे? सुबह उठ के पहले इमाम को सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम या बकियत अल्लाह। आप पे सलाम हो, आए सब जमाने के अल्लाह के बकिया जमाने के सरदार, आप पे सलाम हो, सलाम करो। कोई तुमसे पूछे बाबा सुबह सलाम करते हो, इमाम को सलाम करने का क्या फायदा? मुस्करा के कह देना, जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। ओए होए, मेहरबानी। घर से निकलना, स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना, कारोबार पे जाना, नौकरी पे जाना, घर वालों को कह के जाना, इमाम का ज़हूर अचानक होना है। सरदार आ जाएं तो कट्ठे काबे मिलेंगे। घर वालों को भी चाहिए औलाद को रुखसत करते वक्त, मर्दों को रुखसत करते हुए कह दें, हम तुम्हें साहिब ज़मान की पनाह में देते हैं, जाओ बादशाह तुम्हारी निगरानी फरमाएंगे। और हाँ, पीछे की फिक्र न करना, इमाम हैं। चलो बीबियां सुन रही हैं? नहीं है? पीर जी एक पर्दा लवा के बिठाना सी, इन्होंने तो फौज गोद तैयार करनी है बादशाह। चलो मेरा एक पैगाम इन्होंने दे छड़ना कि तुहाडा भरा तुहाडा पुत्र आया सी तो दस गया सी, अज तो बाद कोशिश करनी है कि तबरुक जो भी पकाना है बावुज़ू हो के पकाना। आटा गूंदना ना दे अली मदर अल्लाह जायब तजदू अल्लाह का फिन नवाइब। प्याज काटना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद। रोटी पकाना, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन। कोई पूछ ले ओ बीबी आजकल तो बोलती नहीं, फजूल नहीं बोलती, तबरुक पकाती है, नादे अली अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल जिक्र में मसरूफ रहती है, तो मेरी बहन बेटी कह देना कि बाबा 2 रुपए के डिस्परीन अंदर जाके हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों नहीं ला सकती? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
تھک تو نہیں گئے؟ اچھا بھئی میں حاضر آپ سنبھالتے جو میں حاضر، لیکن یہ کوشش کرنا، پیر جی کہہ دوں، کوشش کرنا یہ باتیں بخن والا کام نہ ہو۔ غدیر جی بڑے نے کہا واہ 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 واہ، پر علی سمجھ نہ آیا۔ تسی کہہ دیتا ہے، میں کہہ دیتا ہے علی ولی اللہ۔ اس لیے کوشش کرنا، حوصلہ بھی دینا ہے، آپ نے مہربانی کی، لیکن غور و فکر کرنا ہے، تبدیلی آنی چاہیے۔ تبدیلی آئی تو میرا امام مجھے نوکر کو بھیجے گا، ورنہ اور جگہ بہت ہے۔ تبدیلی آنی چاہیے۔ ہاں یہ باتیں جو سن رہے ہو، آہستہ 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 آہستہ۔ ایک اور کام بڑا ضروری ہے، بس وہ سن لو، بس ایک سوال کا جواب دوں اور پھر 2 جملے بس آئے پڑھتے ہیں۔ ایک اور کام بڑا ضروری ہے، رات کو سوتے وقت حضور بڑا قیمتی تحفہ دے رہا، بہت قیمتی تحفہ، کیونکہ آپ کی امانت ہے نا، آپ کی امانت ہے آپ تک پہنچانا، بہت قیمتی، سارے تحفوں میں سے قیمتی تحفہ۔ وضو کر کے رات کو سونا ہے، مولا سے سرگوشیاں کرنا۔ سننا مولا سے سرگوشیاں ایسے کرنا جیسے واقعی کو خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے سردار سے سرگوشیاں کرنا۔ اور مسئلے بھی ہیں نا، کیونکہ محمد جو دے دے، مسئلے ہیں نا زندگی میں۔ ایک کام کرنا، حضور میں تحفہ دینے لگا ہوں 20 سالہ خطابت میں، سرکار سے عرض کرنا، سرکار میں یہ نہیں چاہتا مجھے اس تکلیف سے نکال، مجھے اس پریشانی سے نکال، میں نہیں کہتا چونکہ جو محمد دے دے، لیکن ایک عرضی یہ ہے اتنا تکلیف میں نہ گر جاؤں تجھے نہ بھول جاؤں۔ مہربانی صاحبان اشارت کے لیے تحفہ تھا، کسی کو سمجھ آ، بہت شکریہ، واقعی وصول کرنے والے ہو، واقعی وصول کرنے والے ہو۔ لو جی اسی سے جڑا چلو ایک اور تحفہ، بس اسی تحفے میں سوال کا جواب، اجازت مانگتا ہوں، اور تحفہ کوئی 2 آنسوں کوئی 4 آنسوں مولا کی یاد میں ضرور بہانا، اور بہاتے بہاتے اپنے امام کو ایک بات کرنی ہے۔ حضور والا یہ فون بند کیجئے گا، یہ تحفہ آپ بھی ذرا غور فرما لیں۔ آپ نے سرکار کو کہنا ہے مولا میں چھوٹا سا تھا، چھوٹی سی تھی، یہی کہتا آیا ہوں، کہتی آئی ہوں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، یہ دل کی آنکھیں تو کھول دے، ایک دفعہ میں بھی سن لوں تو بھی کہے میرا نوکر۔ بہت بڑا قیمتی تحفہ تھا۔ ایک دفعہ میں بھی تو سن لوں، آپ بھی تو کہہ دینا میرا نوکر، میرا ناصر، میری کنیزہ۔ اگلا سوال بڑا قیمتی ہے بچوں، آپ کے لیے ہے۔ حضور تھک گئے ہو؟ جمائی نہیں پڑھنی ہے، جمائی نہیں لینی، جمائی لوگے تو پھر میرے پاس شاعری بہت ہے، ڈائری شاعری کے لیے رکھی ہے، 4 مصر سنائی دوں؟ عرض کر رہا ہوں، گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو، گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ مہربانی دلوں میں بغض و، مہربانی دلوں میں بہت شکریہ، دلوں بہت شکریہ، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ مکان غصبی فریبی آنکھیں، بھئی مہربانی، مکان غصبی فریبی آنکھیں، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ یار شاعری تو بڑی اچھی سنتے ہو، پھر ریاض سے 2 مصرے اور بھی سنا دوں؟ لکھنا کہیں موقع ملے تو ادھر باہر، جو مصرے اب سنانے لگا ہوں۔ مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے۔ ایک سوال رہ گیا، حضور آپ جمائی لیں گے تو پھر میں شاعری پڑھوں گا۔ اچھا چلو، انہوں نے جمائی لیے، مجھے شعر پڑھنا پڑ گیا۔
عرض کر رہا ہوں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. لو جی ایک سوال رہ گیا، بس سوال کا جواب سن لیجئے. انہوں نے لکھا کہ کیا ہمارا شمار ان کے ناصروں میں ہوگا، ان کے مددگاروں میں، بسم اللہ جی، ان کے مددگاروں میں ہوگا. لو جی جواب تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک دے دوں، اسی میں ہی کمال چھپا ہے. اگر ہم اس قابل نہ ہوتے تو مہدی دادے کی مجلس میں کیوں بلاتا؟ بھائی مہربانی 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 مہربانی. مہربانی. حضور جواب تو بہت سارے تھے، میں نے پھر مختصر پہنچ گیا ہو، شکر ہے پہنچ گیا ہو. ہم ہیں نہیں، وہ بنانا چاہتا ہے، اس کی مہربانی ہے. لیکن کوشش کرے وہ ہاتھ جس نے سرکار کے قدموں کو مس کرنا ہے، وہ ہاتھ علم کو چونکہ مس ہوتا ہے اس کے بعد حرام پہ نہ جائے. علم اچھانے والا ہاتھ حرام پہ نہ جائے. کوشش کرے درود پڑھنے والی زبان کسی کی غیبت نہ کرے. شکم کے اندر تبرک کا لقمہ لینے والا پیٹ کوشش کرے کسی کا حق نہ آنے دے. مہربانی بھائی ریاض شاہ جی، شکریہ شکریہ. تو انشاءاللہ پھر ستے خیراں، انشاءاللہ ستے خیراں، گھبران دی لوڑ ہی نہیں ہے گی. اتنا ہی کافی سمجھنا. میں شکر گزار ہوں، میں تمہاری ہمت اور حوصلہ بڑھا، یا علی یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ میں تمہاری ہمت حوصلہ بڑھانے آیا ہوں. آؤ آگے بڑا کریم ہے، آؤ مگر عہد کر کے آؤ، جو گزر گئی اس کی معافی. یہ تو پانی بند کرنے والوں کو بھی علیہ السلام بنا دیتے ہیں، ہور کو علیہ السلام نہیں بنا دیا، مگر شرط یہ ہے سچی توبہ. سچی ہے. یہ بڑا خطرناک حد تک کریم گھر ہے، بڑا مہربان ہے. جو آ جائے پیچھے یاد ہی نہیں دلاتے. لیکن آؤ اس طرح جس طرح ہو رہا تھا. بس ہاں، کریم بھی بڑا ہے، سخی بھی بڑا ہے، اور دکھی بھی بڑا ہے. سردار بڑا دکھی ہے. ریاشہ جس کا گھر لوٹا گیا، کسی کی مزار کہاں، کسی کی قبر کہاں، مخلوق نے اتنا مارا قبریں بھی آپس میں نہ ملے. ہائے ہائے، گھر کا گھر لوٹا گیا. اس لیے کوشش کیا کرو، کوئی مصائب پڑھے نا، زمانے کے امام کو کہا کرو تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. کہا کرو مولا تیری اکبر کی شہادت کا بڑا ارمان. روتے بھی جاؤ، دعا بھی کرتے جاؤ، اللہ کریم مظلوموں کا وارث آئے. کہا کرو مولا تیرے اصغر کا بڑا ارمان، تیرے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان. ساتھ یہ بھی ضرور کہا کرو مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے. چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کو سنانا ہے. ریاض شاہ پہنچ گئی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھی. نانے کے مزار پہ رات کو جانے والی لعین پلیت یزید بے شمار زد بے شمار لعین کے دربار میں کھڑی ہے. ایک بندہ ہے جس کے بارے میں مشہور تھا شام میں. جب اس کو پتہ چلتا نا کوئی دربار میں قیدی آئے ہیں، یہ نقل اتارتا تھا، نقل اتار کے انعام لیتا تھا. اس کو پتہ چلا دربار کے اندر آیا، اس نے طائرانہ نگاہ ڈالی. پتہ نہیں اللہ جانے کس حالت میں تھا تیرا سجاد مولا. اس نے جو ہی سرکار کی طرف نگاہ کی، اس نے نقل اتاری. نقل اتارنے کی دیر تھی، پیچھے کھڑی تھی علی کی بیٹی. شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جانتا نہیں نا یہ کون ہے؟ اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، اللہ تیرا ہاتھ کاٹے. تو نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اس کی نقل اتاری. جلدی جلدی سید سجاد کے قریب آیا، آ کے کہتے آپ کون ہیں؟ فرمایا ہم وہ ہیں جن پہ مخلوق درود پڑھتی ہے.
مطلب میں سمجھا نہیں، اس کو نہیں سمجھ آئی، مطلب آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مدینے۔ مدینے کسی کو جانتا ہے؟ جی میں جانتا ہوں، مدینے میں میرے آقا حسین کا گھر ہے۔ جب اس نے کہا نا میرے آقا حسین کا گھر ہے، سرکار سجاد کے آنسو بڑھے۔ وہی بات ہے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے بھائی کہتے ہیں اللہ کرے کسی شریف کو ایسا وقت دیکھنا نہ پڑے۔ کہا نا میرے آقا حسین کا گھر ہے، سرکار نے فرمایا جہاں تیرے آقا حسین کا گھر ہے ہمارا بھی وہی گھر ہے۔ باتیں شاہ جی بڑی طویل ہیں، بس مختصر اس کو پتا چلا نا یہ تو حسین کا بیٹا ہے۔ باہر نکلا، شاہ جی اس نے ہاتھ رکھا جس سے نقل اتاری تھی نا، تلوار ماری، کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا۔ سید سجاد مجھے معاف کرنا آقا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا ایسا تو نے کیوں کیا؟ کہتا ہے آقا سچی ماں کی سچی بیٹی نے کہا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے۔ سرکار رو کے کہتے ہیں تو نے تو میرا اکبر اترتے نہیں دیکھا، تو نے تو میرا قاسم کے ٹکڑے نہیں دیکھے، تو نے تو میرا اصغر کا تیر نہیں دیکھا، تو اسی حالت میں دیکھ کس کیفیت میں آ گیا۔ شام والی نے آواز دے کے کہا سجاد موجز نما کا بیٹا ہے، جلدی کر ہاتھ جوڑ۔ اما میں جوڑ تو دیتا ہوں لیکن اس حکم کے پیچھے جو ہے وہ بھی فرمائیے۔ فرماتے ہیں اب تک کے سفر میں پہلا بندہ ہے جس نے میری ماں کی صداقت کی گواہی دی ہے، ورنہ مخلوق جھٹلاتی رہی۔ سیعلم الذین ظلموا یوما کان